انصاریوں نے تو ایون حضرت ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کو بھی اس طریقے سے کھلے دل سے قبول نہیں کیا. وہ تو اس وقت بھی حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے. یہ سعد ابن عبادہ کے لیے وہ انٹرسٹ رکھتے تھے انصاری، کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ صحیح بخاری میں حدیث گواہ ہے اس بات کے اوپر، ان کو خطرہ تھا کہ بھئی جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے ہیں ان کے باپ دادا کو ہم نے بدر و احد میں قتل کیا ہوا ہے، یہ تو پھر ہم سے بدلے اتاریں گے اپنے باپ داداؤں کے. تو لائے نا، دیکھو نا، چون چون کے لائے. آج اگر حضرت ابوبکر زندہ ہونا، یقین کریں ان سے ذرا یہ اسلامک ہسٹری کے 2 ٹکڑے دکھائے جائیں، خون کے آنسو روئے کہ ثقیفہ بنی ساعدہ کے افیکٹ کہاں تک گئے ہیں، قیامت تک جا رہے ہیں. آج تو ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، چلے اس زمانے میں تو کوئی کہہ سکتا تھا، آج تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا امت ایک ہی نہیں ہو رہی. کیا ہو گیا تھا وہاں پہ؟ ہو جاتا چلے وہاں ڈیسائیڈ ہو جاتا کہ بھئی ثقیفہ بنی ساعدہ پہ کہ سعد ابن عبادہ اور سارا معاملہ ٹیکل کر کے بیعت کیے بغیر کہتے ہیں بھئی حضور کو دفنا لینے دو، پھر ڈسین کر لیتے ہیں. تم لوگوں نے کیا کام کیا ہے؟ ابھی تو ہم نبی علیہ السلام کے غم سے فارغ نہیں ہوئے، فی الحال اس مسئلے کو ہم پوسٹ پون کرتے ہیں، فلاں تاریخ کو ہم فلاں جگہ میٹنگ کریں گے اور خلیفہ چن لیں گے. یہ آپشن ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ مجھے بتائیں آپ. چند لوگوں نے مل کے چن لیا اور بعد میں وہ تو ابو بکر کی شخصیت بہت بڑی تھی تو اس لیے اتفاق ہو گیا. انصار میں سے خود بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا، لیکن مس ہینڈلنگ آپ اس کو مانیں گے، خود سیدنا ابوبکر مانے، اور آج تو بڑی آسانی سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. جی ناظرین، مجلس نمبر 80 کے نام سے ایک ویڈیو ہے جس سے ہم نے آپ کے سامنے مرزا جیلمی کی گفتگو پیش کی. کس طرح مرزا جیلمی خلافت صدیقی پر حملہ کر رہا ہے. کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جی انصار نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو کھلے دل سے قبول ہی نہیں کیا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اور پھر اس کی وجہ بھی خود بتا رہا ہے کہ جی ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے. نعوذ باللہ. انصار کے دل میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے متعلق اس قدر شکوک و شبہات تھے اور ان کو ان حضرات سے اس قدر خطرے تھے. آپ انصاف سے بتائیں کیا کوئی سنی اس طرح بات کر سکتا ہے؟ اور پھر مرزے نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت کی تفریق کا ذمہ دار ٹھہرا دیا. نعوذ باللہ کہ یہ شیعہ سنی کی جو تفریق ہے یہ ان کی غلطی کی وجہ سے ہوئی ہے. نعوذ باللہ. اتنے سارے الزامات لگانے کے باوجود بھی مرزے کو سکون نہ آیا اور مرزے نے اپنے اندر کی بھڑاس یوں نکالی. بولو نہ چھیڑا کرو، نہ چھیڑا کرو. ان کیمرہ گلا پھر میں آن کیمرہ کر دینا. جی ناظرین، اسی ایک جملے سے آپ اندازہ کر لیں کہ مرزا جیلمی ان کیمرہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر کتنی بک بک کرتا ہوگا. یہ تو ابھی آن کیمرہ اس کی باتیں ہیں، جھوٹے الزامات ہیں. ان کیمرہ کیا کچھ کہتا ہوگا. اور خلافت صدیقی کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرتے ہوئے مرزا نے یہ بھی موقف اپنایا ہے کہ روحانی طور پر پہلے خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ٹھیک ہے کہ امت میں مسلمانوں کے سیاسی طور پر، پولیٹیکلی، گورنمنٹ لیول کے اوپر جو امت میں خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ہے، اور امت میں روحانی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا علی بن ابی طالب ہیں. مرزا نے یہ تقسیم کر کے خلافت صدیقی کے متعلق شکوک و شبہات تو پیدا کر دیے، لیکن آج تک روحانی خلیفہ کی نہ وضاحت کی کہ روحانی خلیفہ کا کیا مطلب ہے، اور اس اعتبار سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے نمبر پر ہیں اس کی کوئی وضاحت نہیں کی. اس کا مقصد صرف اور صرف خلافت صدیقی کے متعلق لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا اور درجہ بدرجہ لوگوں کے دلوں میں رافضیت کے جراثیم پیدا کرنا ہے.